السلام علیکم خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے مذاکرات کی پیشکش کی ہے، نارملی آپ ان لوگوں سے پولیٹیکل پارٹی سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے، اور آپ نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں پولیٹکس پہ بات کروں گا، این آر او نہیں دوں گا۔ این آر او تو ہو گیا، اور رجیم چینج آپریشن، اس کے بعد این آر او، وہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے مطابق کر لی ہیں۔ اب آپ وہیں پہ بات چیت کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، یہ مذاکرات کے لیے آپ سنجیدہ ہیں، یا اس کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف اتمام حجت کا ایک لفظ ہوتا ہے کہ حجت تمام کر دی بس ٹھیک ہے؟ دیکھیں عمران، ان لوگوں سے میری کیا بات چیت ہو سکتی ہے؟ میں ان کو 35 سال سے جانتا ہوں، بلکہ شریف خاندان کو تو 40 سال سے جانتا ہوں۔ تو ان کا تو جو مقاصد ہیں پولیٹکس میں، اور یہ جو سارا واردات کرتے ہیں، باہر سے آتے ہیں یا ملک کے اندر ملک کو خون چوستے ہیں اور پھر پیسہ باہر لے جاتے ہیں، مشکل پڑتی ہے باہر چلے جاتے ہیں، جب این آر او ملتا تو واپس آ جاتے ہیں۔ تو ان کا مقاصد کیا؟ پہلے ذرا کلیئر ہو جائے نا۔ آپ جب تک کسی کا موٹیو نہیں پتہ چلواتے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کے ایکشنز کیا ہیں۔ موٹیو ان کا یہ ہے کہ پہلے انہوں نے چوری کر کے پیسہ بنایا، اس چوری کے پیسے بنانے کے اندر سارے ادارے کمزور کرتے ہیں، اور ان کی فوج سے لڑائی ہوتی اس لیے ہے کہ وہ ایک ادارہ کنٹرول میں نہیں ہوتا، باقی کنٹرول کر کے تباہ کر دیتے ہیں، پیسہ باہر نکال لیتے ہیں، اور پھر ان کی جو ساری کوشش ہوتی ہے اس پیسے کو بچانے کے لیے، این آر او لینے کے لیے۔ تو ان کی تو آپ ان کا اٹھا کے دیکھ لیں، 30 سال سے ان کا یہ پیٹرن ہے۔ میری ان سے کیا بات ہوگی؟ کیونکہ میں چاہتا ہی یہ ہوں کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، انصاف ہو، کرپشن، اس طرح کے لوگوں کی طاقتور کی کرپشن ختم ہو۔ تو میرا تو مقصد ہی اپوزٹ ہے نا۔ اس وقت پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ملک بڑی تیزی سے جا رہا ہے نیچے۔ آج اسحاق ڈار، باقی لوگوں کو چھوڑیں، اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل کی وہ آپس میں لڑ پڑے، اور لڑے کیا ہیں؟ ایک دوسرے پہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں۔ لڑے کیا ہے؟ مفتاح اسماعیل کہہ رہا ہے کہ یہ اسحاق ڈار ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے، وہ ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے ڈیفالٹ کی طرف، آمدنی گرتی جا رہی ہے، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، ساری دنیا سمجھتی ہے کہ اب یہ قرضوں کی قسطیں واپس نہیں کر سکتے۔ جو سی ڈی ایس، اس کا مطلب جو کہ ان کا رسک کا ہے، اب قرضے واپس کرنے کی رسک، وہ پہنچ گئی ہے 100% پہ، ہم جب تھے 5% پہ تھی۔ تو اس کا مطلب دنیا پہ بھی اعتماد نہیں ہے ان کے۔ اسحاق ڈار کہہ رہا ہے کہ اس نے غلطیاں کی ہیں پہلے، اس کے اوپر ڈال رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، ملک جا رہا ہے اب۔ نہیں، لیکن یہ پہلے غلطیاں دونوں آپ پر ڈال رہے تھے، تو یہ آپ کو بہتر نہیں لگ رہا کہ اب آپ ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں؟ نہیں، یہ ہونا ہی تھا، کیونکہ دیکھیں نا، اب انہوں نے کسی کو تو ذمہ دار ٹھہرانا ہے نا، جو ملک جا رہا ہے ڈیفالٹ کی طرف۔ ہمیں یہ کیسے ذمہ دار ٹھہرائیں جبکہ سارے اکنامک انڈیکیٹرز جو کہ پاکستان اکنامک ریویو کے اندر ہیں، جو انہوں نے شائع کیا ہے، جو بتاتا ہے کہ سال میں کس طرح کی اکنامک پروگریس ہوا یا نہیں ہوا، اس کے اندر سارے انڈیکیٹرز جو ہمارے دور میں تھے وہ پازیٹیو تھے۔ آپ کی نظر میں ان دونوں میں سے کوئی ایک قصوروار ہے، یا کوئی اور قصوروار ہے، یا ان کو لانے والا قصوروار ہے؟ ان کو لانے والا سب سے زیادہ قصوروار ہے، اور یہ ان کو قصوروار اس لیے نہیں ہم ٹھہرا سکتے کہ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے ہوتے ہوئے وہ سنہری دور کون سا تھا، یعنی کون سا ایسا دور تھا کہ انہوں نے معیشت اوپر اٹھا دی۔ عمران، آپ یاد رکھیں کہ 90 کی دہائی میں، 90 سے پہلے، ڈاکٹر عشرت حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، بڑا ان کا پاکستان کی اکانومی کے اوپر کنٹرول ہے اور جائزہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ 90 کی دہائی تک پاکستان سارے برِ صغیر میں سب سے آگے تھا، اکنامک پروگریس ہمارا سب سے آگے تھا۔ جب سے یہ دو چور خاندان آئے ہیں، ہم ہندوستان سے پہلے پیچھے گئے، پھر بنگلہ دیش سے پیچھے چلے گئے، تو ہمارا ملک تو پیچھے کی چلا گیا جب سے یہ آئے ہیں۔ تو ان کا کون سا دور تھا جب انہوں نے آ کے ملک کو ٹھیک کیا؟ 30 سال سے دونوں حکومت کر رہے ہیں اور یہ ہمیں پتا تھا۔ ہم نے ملک کو سنبھال کے اوپر بینکرپٹ ملک چھوڑ کے گئے، 99 میں بھی ملک کو بینکرپٹ کیا، 2018 تک پھر بینکرپٹ کر کے چھوڑ کے گئے، ایکسپورٹ سٹیگنٹ کر کے چلے گئے، آمدنی کم تھی، میکسیمم ہمارے اوپر چھوڑ کے چلے گئے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یعنی بیرونی قرضہ 20 ارب کا میکسیمم تھا، ادھر سے ہم نے اٹھایا، یہ پھر واپس نیچے لے آئے۔ تو اصل میں تو ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط ہونے دیا، اصل وہ ذمہ دار ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہی کیا جو یہ ہمیشہ کرنا تھا۔ انہوں نے اٹھا کے یہاں سے اپنے سارے قرضے معاف کروا لیے، چوری پہ پوری طرح لگ گئے ہیں سارے، پھر سے
ملک نیچے جا رہا ہے, مقروض ہوتا جا رہا ہے, اور انہوں نے باہر بھاگنا ہے. اس کے بعد یہ ملک چھوڑ کے باہر بھاگیں گے. میں نے جو پیشکش کی تھی مذاکرات کی, وہ صرف یہ کہ ہم نے تو اب الیکشن کروانے ہیں اپنے 2 صوبوں میں, اسمبلیاں ڈیزالو کر. سر ایک سیکنڈ یہاں رک جائیں ذرا, کیونکہ آپ ایک اور جگہ پہ معاملے کو لے گئے تھے کہ ان کو لانے والے قصوروار ہیں, وہ ان کو لے کر آئے. نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے تحریک عدم اعتماد کا ماحول بنا کر پی ایم ایل این کو دیا, اور وہ مختلف چیزیں کہہ رہے ہیں کہ آدھی رات کو عدالتیں بھی جنرل باجوہ نے اس لیے کھولیں کہ عمران خان صاحب آرمی چیف کو سیک کر سکتے تھے. حالانکہ اس رات کو ہم وہیں پہ تھے, ہم نے ایسی چیز کوئی دیکھی نہیں, اور بھی بہت سارے صحافی تھے. تو خان صاحب ایکچولی جو لوگ ان کو لے کر آئے تھے, اب وہ ایک اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ایکچولی کبھی رجیم چینج ہوا ہی نہیں تھا, ہم تو عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے. اور یہ بات کوئی اور نہیں کہہ رہا, آپ کا سب سے قیمتی اتحادی مونس علیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمیں سب کو تو جنرل باجوہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جا کے, اور وہ تو دریاؤں کا رخ انہوں نے موڑ دیا تھا عمران خان کے لیے. دیکھیں عمران, نہیں واقعی جنرل باجوہ نے اپنی دریاؤں کا رخ موڑا. سر میں آپ کو بتاؤں, میں پھر سے میں پہلے بھی ایک دفعہ کہہ بیٹھا ہوں کہ میں جب بڑا ہو رہا تھا نا, یہ اسی گھر میں زمان پاک میں, تو میری والدہ ہمیشہ, میری 4 بہنیں تھیں, میں اکیلا بھائی تھا, وہ ہمیشہ ان کو یہ کہتی تھی کہ مجھے تو اس بیچارے پہ ساری فکر ہے, یہ بڑا ہی سیدھا ہے, یہ ہر قسم کی بات مان لیتا ہے, ہر قسم کو ٹرسٹ کر لیتا ہے, تو یہ تو بیچارہ رول جائے گا دنیا میں. تو میں ساری زندگی جب میں اپنی ماں کو کہتا تھا, یہ نہیں پتا تھا باقیوں کو بھی رول دے گا. اچھا کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں ساری زندگی اپنی ماں کو کہتا تھا, میں کہا مجھے امی کیا فرق پڑا, جو بھی دنیا کرتی تھی میں تو کامیاب ہو جاتا ہوں. میں اپنی ماں کو ہمیشہ کہتا تھا. میں نے کبھی فیل نہیں کیا کہ یہ ایک کمزوری ہے کہ لوگوں کو ٹرسٹ کرو. میں لوگوں کو ٹرسٹ کرتا ہوں, اگر لوگ مجھے کوئی بات کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا, کیونکہ میں کیوں اس کے اوپر شک کروں. میں اپنے بیٹوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر ہے, یہ ایک دلیر آدمی کی نشانی ہے کہ وہ کسی کے اوپر شک نہیں کرتا. یہ کمزور آدمی ڈرتے رہتے ہیں لوگوں سے کہ جی مجھے دھوکہ نہ دے. لیکن میں نے پہلی دفعہ, جو میری جنرل باجوہ سے میرے 3.5 سال گزرے ہیں, پہلی دفعہ میں نے ریئلائز کیا کہ یہ کتنی بڑی میری کمزوری ہے, کیونکہ میں اس کو ٹرسٹ کر لیتا تھا. جو جنرل باجوہ کہتا تھا میں کہا ہاں ہم دونوں ملک کے لیے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, فوج ہے, ہمارے انٹرسٹ ایک ہی ہے کہ ملک کو بچانا ہے. مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح میرے سے دھوکے دیے گئے, جھوٹ بولے گئے. یعنی ہم آخری دنوں میں بھی جب ہمیں پتہ تھا کہ یہ سازش چل رہی ہے, مجھے آئی بی کی رپورٹ آ رہی تھی کہ گیم چل رہی ہے. اب آئی بی والا اسٹیٹمنٹ دے گا میں نے کوئی رپورٹ نہیں دی تھی, اس سے بھی نکلوا لیں گے تھوڑے دنوں میں. وہ کیا بیچارے نکالیں گے, وہ بیچارہ وہ بھی مجھے ڈر ڈر کے کہتا تھا, چیزیں بتانی شروع کر گیا. مجھے وہ رائٹنگ میں نہیں دیتا تھا, مجھے خود آ کے بتاتا تھا کہ پتہ نہ چل جائے. تو وہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ پوری گیم ہوئی ہے, نواز شریف سے ان کی بات چیت چل رہی ہے, انہوں نے پلان بنا لیا ہے, خاص طور پہ جب فیض کو جب ہٹایا تو اس کے بعد ان کی گیم تو چل پڑی تھی. تو مجھے تو پتہ تھا. میں جب جنرل باجوہ سے پوچھوں, ہو ہی نہیں سکتا, ہم تو کنٹینیوٹی چاہتے ہیں, ہمیں تو یہ. میں نے جب آخر میں جب مجھے پتہ چلا کہ یہ, میں نے ان سے یہ پوچھا بھی, میں نے کہا دیکھیں مجھے یہ بتا دیں, وہ میرے اسلام آباد کے گھر میں, وہ میں نے کہا مجھے یہ بتا دیں کہ ہمارے سارے اتحادی, ہمارے جو لوگ اپنے ایم این ایز ہیں, وہ سب کو انڈیکیشن یہ دے رہے ہیں کہ فوج چاہتی ہے کہ آپ ادھر چلے جائیں. تو میں نے, اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ, اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نیوٹرل ہیں, وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ادھر چلے جائیں. ایم کیو ایم کے لوگوں نے ہمیں چپے دبی دبے لفظوں میں ساروں نے کہا. وہ بیت تو کنٹرول میں ہی ان کے تھی, وہ شزان بگتی تو ان کے بغیر ہلتا ہی نہیں تھا. تو ہمیں تو پتہ, تو ہم حیران کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے, ادھر سے اور سگنل مل رہے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ یہ سمجھ جائیں کہ اگر آپ نے اس وقت گورنمنٹ کو ہٹا دیا اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی نہیں سنبھال سکے گا آپ کی اکانومی کو, اور خاص طور پہ یہ چور تو نہیں سنبھال سکیں گے. شوکت ترین کو میں نے بھیجا, انہوں نے اس کو بتایا کہ یہ جناب حالات ہیں, آپ نے اس وقت اگر یہ کر دیا. 2 گھنٹے وہ بیٹھا رہا ان کے ساتھ, ایک سمجھایا اس نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ اس سٹیج کے اوپر اگر آپ نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی لیا, اکانومی آپ نہیں سنبھالی جائے گی. تو آپ کو کیا لگتا ہے, پہلے میں سن لوں, اس کو بھی کہا کہ فکر ہی نہ کرو, کنٹینیوٹی رہے گی. اچھا مجھے بھی کہا فکر. میں نے ان کو پھر ایک دن کہا, میں نے کہا دیکھیں
مجھے یہ پتا ہے کہ اب ہمیں سارا واضح ہو گیا کہ آپ نیوٹرل نہیں ہیں, آپ ان کی طرف کہہ رہے ہیں کہ ادھر چلے جائیں. تو میں نے ان کو کہا مجھے کلیئر کر دیں. میں نے کہا میرے سے یہ اب نہ کریں کہ یہ ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں, اور میں نے کہا کلیئر کر دیں آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں. اگر آپ نہیں ہیں تو پھر میں اور میری اسٹریٹجی ہے, اگر ہیں تو اور اسٹریٹجی. تو انہوں نے کہا وہ کون سی اسٹریٹجی؟ میں نے کہا میں اپنے لوگوں کے پاس جاؤں گا. میں نے ان کو کہا کہ میں ایک جمہوریت میں ماننے والا چاہتے تھے کہ وہ آپ کے ساتھ آئیں, یعنی ان کا تو کام ہی کوئی نہیں ہے, پولیٹکس میں ہونا ہی نہیں چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں ساتھ نہیں آئے کہ یہ آپ جو ان کو ساروں کو کہہ رہے ہیں کہ ادھر چلے جائیں. اچھا ٹھیک ہے, ہمارا یہ جو رجیم چینج آپ یہ کہتے کھل کے آ جائیں. میں کب مجھے بتا دیں کہ اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر جو میں نے ساری زندگی کیا, میں تو عوام کے کندھوں پہ ہوں. مجھے تو کسی ملٹری نرسری میں نہیں کسی نے پالا تھا نا. بھٹو کو ہمیں پتہ ہے کدھر تھا, وہ ڈیڈی کہتا تھا ایوب خان کو. مجھے اس کا پتہ ہے کہ یہ نواز شریف کو تو جنرل جیلانی نے پالا تھا. میں تو 22 سال اپنی محنت کر کے آؤں, نیچے سے پبلک کو لے کے آؤں. تو میں کہا میں واپس پبلک میں چلا جاؤں گا. میں نے ان کو یہ کہا فکر ہی نہ کرو, ہم تو کنٹینیوٹی چاہتے ہیں, ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. تو جنرل باجوہ نے میڈیا کو بھی کہا کہ میں سب کو گولیاں دیتا تھا. اور بعد میں پتہ چلا کہ میں اکیلا نہیں تھا جس کو لال بتی کے پیچھے لگائے ہوئے تھے, اور بھی بڑے لگائے ہوئے تھے, اور خاص طور پہ ان کے اپنے کولیگز کو بھی. بہرحال ایشو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو ہوا یہ سارا اس کے پیچھے ہمیں پتہ ہے ہینڈلرز تھے. اور جب یہ ہو گیا اور جب پتہ چل گیا کہ پبلک آ کے ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئے, 10 اپریل ایک پاکستان میں ایک ایسا وقت تھا جس میں کبھی ایسا ہوا نہیں پاکستان کہ پبلک آ کے کھڑی ہو گئی, ایک وہ پارٹی جس کو گورنمنٹ سے نکالا ہے. تو جب آپ کو نظر آ گیا کہ پبلک آ کے ادھر کھڑی ہو گئی ہے, اور یہ بھی نظر آ گیا کہ لوگ ان چوروں کو نہیں مانیں گے, بلکہ ہمارے ساتھ لوگ اس لیے آئے, وہ ان چوروں کی شکلیں دیکھ کے, وہ 3 اسٹوجز کی جب شکلیں دیکھی وہ لوگ ادھر آ گئے. اب جب لوگ ادھر آ گئے, انہوں نے جو اس کے بعد کیا, میں نے سب سے بڑا ظلم کیا. جو انہوں نے 7 مہینے ہمارے اوپر جو تشدد کیا, ہمارے اوپر جو انہوں نے جس طرح کی آپریشن کی, میں آپ کو یقین کراتا ہوں کہ جو 25 مئی کو ہوا وہ لگ رہا تھا یہ مقبوضہ کشمیر ہے, یہ پاکستان نہیں لگ رہا تھا. مقبوضہ کشمیر میں عورتیں بچے فیملیز کے اوپر شیلنگ ہوتی ہے, یہاں تو نہیں ہوتی تھی. ہمیں جس طرح مجھے ٹریٹ کیا گیا, میرے اوپر کیسز بنائے گئے, جو مجھے ملتا تھا آ کے اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے. پوری ایجنسیز ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں. ہمیں تو جہاز کوئی نہیں ملتا تھا, لوگ ڈرتے تھے, ہمیں رینٹ پہ جہاز نہیں دیتے تھے. وہ تو شکر ہے میرا دوست عدنان اسد امریکہ سے آیا, اس کے جہاز اگر نہ ہوتا میں تو ٹریول ہی نہیں کر سکتا تھا. ہر قسم کا انہوں نے ہمارے اوپر جو پریشر ڈالا ہے, جس طرح میڈیا کے اوپر جو دکھاتا تھا. اور یہ اسٹیبلشمنٹ تھی, ناٹ دا پولیٹیکل گورنمنٹ. پولیٹیکل. اچھا, ہمیں جب 25 مئی کو ہم نے یہ پولیس والوں نے ہم نے پوچھا یہ تم نے کیا کیا, کہیں جی ہمارے سے پیچھے سے پریشر تھا اسٹیبلشمنٹ کا. آپ میڈیا کے ہاؤسز سے پوچھیں, ڈائریکٹلی میڈیا ہاؤسز کو کر کے ڈرا رہے تھے. تو دیکھیں نا, موجودہ ڈی جی ISI ہیں, ISPR والے تو ادھر چلے گئے ہیں, انہوں نے بیٹھ کر دعویٰ کیا, قمر جاوید باجوہ صاحب نے بیٹھ کر دعویٰ کیا کہ ہم تو بالکل پولیٹکس میں ہے ہی نہیں, 1.5 سال سے. کوئی کہہ رہے نہیں ہیں, کوئی کہہ رہے ہیں کہ ہم تقریباً 1 سال سے نہیں ہیں. تو یہ تو سارا کچھ پولیٹکس میں ہو رہا تھا. دیکھیں میں اب اتنے بڑے جھوٹ بول رہے ہیں. میں 3.5 سال گورنمنٹ میں بیٹھا ہوں, مجھے تو پتہ ہے کہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں, مجھے تو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. یعنی اس کے بعد انہوں نے جو کور اپ کیا, یہ سارا کور اپ ہے. تشدد ہمارے اوپر ہو رہا ہے, میڈیا ہاؤسز کو یہ ڈرا رہے ہیں. آپ جیسے لوگ جو صحافی جس طرح ارشد شریف, ان کے پیچھے یہ پریشر ڈال رہے ہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ یہ تو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. جو انہوں نے تشدد کیا اعظم سواتی کے اوپر اور شہباز گل کے اوپر, دونوں ہمیں کہتے ہیں کہ ان کو اٹھا کے پولیس اٹھا کے لئی, بعد میں انہوں نے پکڑ لیا. جس پولیس اسٹیشن میں مجھے رکھتے تھے, میں بتا دیتا ہوں, آن ایئر بتا دیتا ہوں, جہاں پہ بھی مجھے رکھتے تھے 2 آدمی ہوتے تھے جو نیوٹرل ہوتے تھے, اور پولیس والے ان کی طرف اشارے کرتے تھے کہ اگر یہ نہ ہوں تو ہم آپ کو کمفرٹیبل کر سکتے ہیں, ان کی وجہ سے ہم آپ کو کمفرٹیبل نہیں. جیل والے, یہ جو اڈیالہ جیل والے, وہ شہباز گل کو کہتے رہے کہ جی وہ ہمارا پریشر ان کا پیچھے کا. سو جو ہمارے پر ہوتا تھا وہ سارے یہ کہتے تھے کہ پریشر پیچھے سے آ رہا ہے ان کی. تو انہوں نے پوری طرح ہمیں دبانے کی اور ختم کرنے کی کوشش کی. میں اس لیے میں امید لگا کے بیٹھا ہوا ہوں
کہ یہ جو نیا سیٹ اپ آیا ہے خدا کے واسطے اس ملک کو بچائیں. آپ نے اپنے لوگوں کو کہا کہ روکو, ابھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید مت کرو اور نشانہ مت بناؤ. نئی اسٹیبلشمنٹ سے ایسا لگتا ہے آپ نے کوئی امیدیں وابستہ کی ہیں. کیا کسی نے کوئی یقین دہانی کروائی ہے صدر پاکستان کو یا کسی اور جگہ پہ کہ اب آپ کے ساتھ وہ نہیں ہوگا جو ماضی میں 8 مہینوں میں ہو رہا تھا, یا بالکل خاموشی ہر طرف؟ دیکھیں, ہم نے بالکل میسج پہنچائی ہے. آپ نے پہنچایا؟ ہم نے میسج پہنچائی ہے. ڈاکٹر الوی نے بھی یہ بات کی ہے کہ دیکھیں اس سے ہوا کیا ہے, 7 مہینے میں کیا ہوا. کیا پارٹی کرش ہو گئی ہے؟ کیا تحریک انصاف گر گئی ہے؟ کیا یہ ٹوٹ گئی ہے؟ تحریک انصاف تو اور مضبوط ہو گئی ہے. تحریک انصاف تو آج وہ اللہ کا شکر ہے پاپولیرٹی ہے, پاکستان کی تاریخ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں تھی ایسے. مجھے ذوالفقار علی بھٹو کے دور یاد ہے, ہم اس کے ساتھ تھے, ہم نوجوان تھے. پیپلز پارٹی ایک نیشنل پارٹی ایک ایسی ابھری تھی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس سے جو آج پاکستان میں پی ٹی آئی ہے, کبھی پاکستان میں پیپلز پارٹی نہیں تھی. تو ہم تو اٹھتے گئے ہیں, جتنا انہوں نے دبایا ہماری پارٹی تکڑی ہو گئی ہے. اگر میں آزادی, ملک آزاد پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں تو میں ایک مضبوط فوج دیکھنا چاہتا ہوں. تو کیا ہم چاہیں گے یہ پاگل پن؟ یہ پاکستان کے دشمن چاہیں گے. یہ وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو پیسے کا پوجا کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, شریف وغیرہ, یہ ان کا انٹرسٹ ہے. آپ نے پیغام پہنچا دیا, ہم نے جواب کیا ہے؟ ہم نے, اور میرے خیال میں دیکھیں ان کو موقع دینا چاہیے. نیا سیٹ اپ آیا, ان کو کیا ضرورت ہے جو آپ کا. چلیں میں تھوڑا سا اگر آپ جواب دینا چاہیں تو آپ بتا دیں کہ مونس علائی کو غلط فہمی ہے اس بارے میں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے, یا اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی تھی جب آپ کی حکومت جا رہی تھی؟ دیکھیں مونس کا یا کوئی مجبوری ہے؟ نہیں, مونس علائی کا بالکل علیحدہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, دیکھیں نا, ہو سکتا ہے ان کو کچھ اور کہا گیا ہو. نہیں, ان کو کہا گیا ہوگا کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلو, لیکن وہ دوسرا والا جو چلا گیا نون لیگ میں, اس کو بھی کہا ہوگا کہ ادھر چلے جاؤ. اچھا, ادھر بھی نمبر پورے کر دیے تو یہ جو ڈبل گیم چل رہی تھی, ویسے میں آپ کو بتاؤں جتنی ڈبل گیم جنرل باجوہ نے کھیلی ہے نا, یعنی وہ کبھی کسی کو کچھ ہمارے اپنے لوگوں کو کسی کو کوئی پیغام جا رہا ہے, کسی کو کوئی اور جا رہا ہے. عجیب اس کی ویسے ایٹیٹیوڈ دیکھیں. لیکن ہوا کیا اینڈ میں, فائدہ تو نہیں ہوا نا, ایکسپوز تو ہو گئے. اب یہ جو ذلت انسان تو نہیں دے سکتا نا. مجھے یہ بتائیں کہ ہم اللہ میں ماننے والے جو لوگ ہیں, ہمارا ایمان, عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں نا. مجھے یہ بتائیں کہ مجھے تو اصولاً جو انہوں نے کیا تھا میرے ساتھ, جو میں ایک ڈائری اٹھا کے نکلا تھا پی ایم ہاؤس سے, اس کے بعد اصولاً مجھے ذلیل ہو جانا چاہیے تھا. ہوا کیا, مجھے اللہ نے وہ عزت دی جو میری زندگی میں تصور نہیں تھا ایسی ملے گی. تو اس سے تو آپ کو واضح ہو جانا چاہیے نا کہ اوپر والے کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. آپ جو مرضی کر لیں, فیصلہ وہ آپ کے اعمال کے اوپر کرتا ہے. بے شک اس میں کسی کے تو اعمال غلط تھے نا جو کہ ذلت ملی ہے. نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ. اچھا, اس میں مجھے یہ بتائیں, نیت اور اعمال. بے شک. مجھے یہ بتائیں خان صاحب کہ کتنا انتظار کریں گے جواب کا؟ یعنی اسٹیبلشمنٹ کا تو چلے جواب نہیں آیا, ان کا جواب ان کا رد عملی ہوگا. اگر وہ ویسے ہی کریں گے جو پہلے باجوہ صاحب کر رہے تھے تو آپ کو وہ بھی پتہ چل جائے گا یہی جواب ہوگا, اور اگر نہیں کریں گے تو یہ بھی جواب ہوگا مثبت. لیکن جن کو آپ نے مذاکرات کے لیے کہا اور آپ نے دعوت دی, یہ پولیٹیکل لوگ ہیں اور وہ ایک اتحاد کے اندر ہے. پی ڈی ایم کے اندر بھی جماعتیں ہیں, پی ڈی ایم کے باہر بھی جماعتیں ہیں. انہوں نے آپس میں مل کر فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان سے بات چیت کرنی ہے, پورے پاکستان میں کب انتخابات کروانے ہیں. یہ ایک لمبی چوڑی ڈیبیٹ ہوگی. آپ کی طرف سے آپ کی پارٹی کے لوگ جائیں گے, ان کی طرف سے ان کے لوگ آئیں گے. آپ کتنا انتظار کر سکتے ہیں؟ آپ کے دماغ میں ڈیڈ لائن کیا چل رہی ہے؟ دیکھیں, کوئی لمبے مذاکرات نہیں ہیں. سمپل یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں 66% پاکستان میں الیکشن کروانے کے لیے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ سارا ملک سٹینڈ سٹل پہ آ جائے؟ کیونکہ جب 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا, اور خاص طور پہ پنجاب میں, تو ملک تو ساری یہ فیڈرل گورنمنٹ کیا کرے گی؟ وہ تو سارے الیکشن پہ لگ جائیں گے. ملک تو سٹینڈ سٹل پہ, اور آگے معاشی حالات ایسے نہیں ہیں. تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ 66% ملک میں الیکشن ہو جائے اور اس کے بعد جنرل الیکشن ہو؟
اور کیا یہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ اگر 66% میں الیکشن ہو رہا ہے تو جنرل الیکشن کروا دیں؟ یہ سمپل یہ ہے، اس میں کوئی لمبی بات نہیں ہے. اگر تو یہ چاہتے ہیں تو ہم ان کے لیے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں کس ڈیٹ پہ الیکشن ہو سکتا ہے. نہیں، وہ اگر کہتے ہیں آپ کو کہ بجٹ کے بعد الیکشن کروا لیتے ہیں then وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا. الیکشن تو ہونا ہے. کیا آپ کے اپنے لوگوں نے آپ کو نہیں کہا کہ بجٹ تک جانے دیں ذرا کے پی اور پنجاب میں؟ نہیں، وہ لوگ کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک کی تباہی پہ لے گئے ہیں ملک کا، بلکہ مجھے تو سردیوں میں خوف آ رہا ہے کہ یہاں گیس کا کیا ہوگا، یہاں قیمتیں کدھر جا رہی ہیں، گیس اور گندم کا بحران اور اوپر سے اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا مسئلہ نہ چلا گیا تو مجھے تو روپے کی فکر پڑ گئی اب، کیونکہ پیسے تو ہمارے ریزروز تو بالکل گر گئے ہیں. تو مجھے تو وہ ڈر، اور پھر زراعت کا علیحدہ مجھے خوف آ رہا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آؤٹ سائڈ ہم کدھر تک دیکھنا چاہتے ہیں؟ مارچ. اگر تو مارچ کے اینڈ تک آپ تیار ہیں الیکشنز کے لیے تو ہم رک جاتے ہیں، نہیں تو ہم نے فوری طور پہ اسمبلی ڈیزالو کر کے پنجاب اور کے پی میں الیکشن نہیں، کروا یعنی دیں. رمضان ہے 20 مارچ سے، تو آپ رمضان المبارک سے پہلے چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو؟ بہتر تو وہ، حالانکہ رمضان میں بھی الیکشن ہو جاتے ہیں، لیکن ہم مارچ سے آگے نہیں جانے لگے. اگر انہوں نے نہ مارچ میں الیکشن چاہتے ہیں تو یہ جو مہینہ شروع ہو گیا اس میں اسمبلی ڈیزالو کرنی پڑیں گی. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اس پہ نہ مانے تو ہم نے اس مہینے الیکشن کروا دینے ہیں اپنے. آپ نے اسمبلیاں تحلیل کر دینی ہیں، ہم نے کر دینی ہے. اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے؟ ان کو کتنا ٹائم ہے؟ یعنی 2 ہفتے ہیں، 3 ہفتے ہیں، ان کے بعد کتنا ٹائم ہے بات کرنے دیکھو کے؟ اس میں کتنی دیر لگنی ہے ان کو فیصلہ کرنے میں، کتنی دیر لگنی ہے؟ یا یہ ہاں کریں گے یا نہ کریں گے. ہم اس کے لیے اکارڈنگلی ہمارا تو فیصلہ ہو گیا. دیکھیں ان کے پاس کچھ، ویسے میڈیا بڑے فخر سے بتاتا ہے، مجھے اس پہ شرمندگی ہوتی ہے کہ زرداری صاحب جادو چلا دیں گے. ایکچولی وہ ایک خرید و فروخت ہے اور ایک غیر اخلاقی کام ہے جو وہ کرنے آتے ہیں. لیکن اب ان کے بارے میں یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب آئیں گے، جادو چلائیں گے، بندے توڑیں گے، آپ کے لوگ استعفے دیں گے، آپ کی اسٹرینتھ کم ہوگی، اور بے بھی وہ پرویز الہی صاحب وغیرہ کو بھی قابو کریں گے. تو اس سچویشن میں آپ کے ہاتھ سے گیم نکل گئی تو، کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو فوری طور پہ دونوں اسمبلیاں تحلیل کر دینی چاہیے، مذاکرات ہوتے رہیں گے. ہم کر سکتے ہیں، لیکن دیکھیں ان کے ہاتھ میں اب گیم ہی نہیں ہے. پرویز الہی بالکل ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہماری ان سے بڑی طویل ڈسکشن ہو چکی ہے. انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ چلے جائیں، ابھی بجٹ تک چلے جائیں؟ انہوں نے کہا آپ کو؟ انہوں نے مجھے پوری اتھارٹی دی ہے جب میں لیکن مشورہ بھی دیا ہے. نہیں، وہ ہم خیر وہ تو ساری ڈسکشن تو آپس میں بھی چلتی ہے نا. وہ تو میں اپنے ایم پیز کو بھی بلا رہا ہوں ڈسکشنز کے لیے اگلے 3-4 دن. لیکن یہ کلیئر ہے کہ انہوں نے مجھے پوری اتھارٹی دے دی ہے، جس دن میں چاہوں اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی. آپ کو انہوں نے تحریری طور پہ سمری دی ہے دستخط شدہ کہ خان صاحب یہ میں آپ کو دے رہا ہوں؟ کیونکہ یہ خبر چل رہی ہے کل سے کہ عمران خان صاحب کو ذرائع کے مطابق دستخط شدہ سمری دے دی ہے اسمبلی تحلیل کی پرویز الہی صاحب نے، اور وہ ان کے پاس موجود ہے. بس یہ سمجھ لینا انہوں نے مجھے پوری اتھارٹی دینا ایک الگ بات ہے، تحریری طور پہ یہ پیپر اگر میں آپ کو دے دوں یا زبانی بولوں فرق تو ہے. سمجھ جائے نا کہ انہوں نے پوری، جب میں چاہوں گا یہ میرے پاس پوری، اب جس دن میں چاہوں گا اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں گی 100%. اور آپ کب چاہیں گے؟ میں 4-5 دنوں میں اپنی پارٹیز کے، یہ جو سارے پنجاب کے اپنے لوگ ہیں ان سے مل رہا ہوں، کے پی کے لوگوں کو علیحدہ مل رہا ہوں، اور دوسرا دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کوئی رسپانس آتا ہے. ہم ان کو یہ تو چانس دے سکتے ہیں نا کہ وہ کہیں گے جی ہاں ٹھیک ہے نیگوشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ اگر اتنا تقریباً سارے پاکستان میں الیکشن ہو رہا ہے تو ہم جنرل الیکشن کال کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ اتنا دیر آگے چلے جائیں تو وہ تو ہو سکتا ہے نیگوشیٹ. آپ اپنی 2 غلطیوں کا ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ 2 مرتبہ میرے سے غلطی ہوئی میرے ٹائم میں. ایک غلطی آپ کہتے تھے میں پھر کبھی بتاؤں گا. از اٹ دا رائٹ ٹائم؟ آپ نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے کر واقعی غلطی کی تھی؟ بہت بڑی غلطی کی تھی، اور کبھی کسی کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے فوج میں یہ بالکل کنونسڈ ہوں. بلکہ میں تب بھی یہ سوچتا تھا، لیکن حالات ایسے بنا دیے گئے کہ جی دیکھیں یہ ہو جائے گا، اس کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، یہ ہے وہ ہے. ہم نئے پاور میں آئے تھے، پرابلمز اتنے زیادہ تھے ہمارے اوپر. نومبر میں نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر جاتے ہیں. ہمیں تو اس وقت چیزیں پاکستان میں اتنی مشکل نہیں لگ رہی تھی، تو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا ماحول کیسے بنایا گیا؟ یعنی وہ تو بہت نارمل حالات تھے. اگر آج کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو آج معیشت بیڑا غرق ہو گئی ہے، پاکستان کے اندر ایک کیوس ہے، پاکستان کی صورتحال، پاکستان 2019 میں آج سے بہتر ہو گیا تھا. تو اس وقت آپ نے ایکسٹینشن دے دی تھی، آج آپ مخالفت کر رہے ہیں.
اس وقت آپ کے لیے کس طرح کی گارنٹیز دی گئی تھی کہ آپ دے دیں ایکسٹینشن ٹھیک ہو جائے گا؟ دیکھیں کوئی گارنٹیز نہیں تھی، میں نے کوئی گارنٹیز نہ مانگی نہ دی. ہمارے ساتھ اس وقت کوآپریشن 100% تھی. ایک طریقے لبیک والا وہ کھڑا تھا. نہیں فضل الرحمان بھی پہنچ گیا تھا دھرنے کے لیے. وہ یہ عجیب چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ اب تو ہم پیچھے جب دیکھتے ہیں نا تو جب کام کروانے ہو تو یہ ایک دم ہو جاتی ہیں چیزیں، آپ ایک دم کوئی کٹ پتلیاں آ جاتی ہیں یہاں سے وہاں سے. خیر وہ تب مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا، وہ علیحدہ چیزیں ہیں. اصل میں سوائے اس کے کہ اس شروع میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیوں نہیں احتساب کرتے. میں ان کو کہتا تھا، میں نے کہا میری تو پارٹی، میرا تو 22 سال سے ہمارا یہ ہے کہ جب تک اس ملک میں آپ احتساب نہیں کریں گے، طاقتور کا، کمزوروں کا نہیں، طاقتور کا رول آف لا قائم نہیں ہوگا. کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے اندر انصاف نہ ہو. جو رول آف لا ہے نا جی، کیونکہ میں نے تو باہر کے سسٹمز دیکھے ہوئے ہیں نا، تو آپ اگر آج یہ ملک ترقی کر گئے ہیں، خوشحال ہیں، برطانیہ ہے، یہ یورپ ہے، ان سب میں رول آف لا ہے. کوئی طاقتور قانون سے اوپر نہیں، کوئی قبضہ گروپ نہیں، کوئی تھانے کچہری کی پالیٹکس نہیں، کوئی پلاٹس کے اوپر قبضے نہیں ہو جاتے. لوگوں کو انصاف ملتا ہے، وہ پھر آزاد ہو جاتے ہیں، ان کے حقوق ہیں، وہ آگے نکل جاتے ہیں. میں ان کو یہ سمجھا رہا تھا کہ جب تک آپ ان کو نہیں نیچے لے کے آتے اور یہ اس طرح دندناتے پھریں گے، یہ ملک کو آگے نہیں چلنے دیں گے. میں ان کو سمجھاتا گیا. وہ کہیں آپ فکر نہ کریں، ہم یہ، اور وہ ان سے ڈیلز کرتے رہیں. وہ کبھی کسی کو 2 ہفتے اندر کوئی جیل میں گزار کے وہ پھر باہر آ جائے، گالیاں مجھے نکالے. کنٹرول میرے میں نہیں تھی، نیب تو میرے کنٹرول میں نہیں تھے، وہ تو ان کے کنٹرول میں تھی. یہ مین ڈفرنس تھا. اگر آپ میرے سے پوچھیں نا کہ پرابلم کدھر آ رہا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ بلیو ہی نہیں کرتے تھے، یہ کرپشن کو بری چیز سمجھتے ہی نہیں تھے. تو یہ غلطی آپ سے ایکسٹینشن کی ہو گئی، اور اس کے بعد ساری جماعتوں نے مل کر جب ایکسٹینشن دی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو، جس طرح تمام اراکین پہنچے اور پہنچ کے انہوں نے ووٹ ڈالا، جیسے شادی میں پنجابی میں کہتے ہیں نیوندرا ڈالنے آئے ہیں. تو جس طرح شادی میں لوگ پیسے دینے آتے ہیں نا بڑے آدمی کی شادی میں اپنا منہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں بھی آیا اور میں نے پیسے دیے، اس طرح جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن میں سب نے ووٹ ڈالا. اس وقت آپ کو حیرت نہیں ہوئی کہ باجوہ صاحب نے یہ سارے کیسے اکٹھے کر لیے؟ اس کے بعد تب سے مجھے فیلنگ ہوئی کہ انہوں نے بات چیت شروع کر دی تھی نون لیگ سے. اصل میں ان کی تب بات چیت شروع ہو گئی تھی، جیسے وہ آئے جوگ در جوگ ووٹ ڈالنے. اور نہیں انہوں نے ان کو ادھر سے میرے خیال میں کوئی ایشورٹی بھی دی ہوگی. ایشورٹی تو خیر وہ سب کو دے دیتے تھے، لال بتی کے پیچھے تو سب لگ جاتے تھے، لیکن میرے خیال میں ادھر سے انہوں نے بات چیت ان سے شروع کی، جو آخر میں پھر جب یہ جنرل فیض کو ہٹایا گیا تب کلیئر ہو گیا کہ انہوں نے ان سے پھر فیصلہ کر لیا تھا مجھے ہٹانے کا. اعظم سواتی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اعظم سواتی پورے ادارے کے لیے ایک چیلنج بن گئے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ ان کی عمر 75 سال ہے، اور وہ کھڑے ہو کر ہر جگہ کے اوپر وہ نام لے کر کہتے ہیں کہ فلاں بندہ فلاں بندہ فلاں بندہ، اور اس ادارے سے وہ بندہ ہے، انہوں نے مجھے ننگا کیا اور انہوں نے ویڈیو بنا کے بھیجی ہے، اور یہ دھمکاتے رہیں. اب اس طرح کے آدمی سے کیسے اسٹیبلشمنٹ اپنی جان چھڑوا سکتی ہے؟ حالانکہ پہلے والے جو ہیں وہ چلے گئے ہیں. یہ چیلنج نئے والوں کے لیے بھی ہے. خان صاحب اس کا کوئی سلوشن ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں پہلے یعنی اب وہ پھر گرفتار ہو گئے، ان کو پہنچا دیا ادھر، اور وہاں ٹھنڈ ہے کوئٹہ میں، وہ بیمار ہو گئے ہیں آج بہت زیادہ. مجھے پتا کہ کتنا برا ریاکشن آیا. پہلے اس کو گندا ننگا کر کے مارنا، ایک 75 سال پوتا پوتی کے سامنے مارنا پہلے، پھر ننگا کر کے جا کے، اور وہ کہتا ہے یہ ایسا ہے کہ لوگ لے کے گئے تھے. اس کے بعد جو ویڈیو، جو ہسبینڈ وائف کی ویڈیو جو فیملی کو دی گئی نا، ایک تو مارنے پہ لوگوں، لیکن ویڈیو کا سارے پاکستان کے گھروں میں، ہماری کنزرویٹو قوم ہے، سب ایک اتنا برا اس کا ریاکشن آیا. تو میں سوچتا ہوں کہ جب نئے سیٹ اپ آیا ہے تو اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں اس چیز سے جس سے ایک سارے ادارے کو نقصان پہنچ رہا تھا. تو مجھے تو بڑا افسوس ہوا ہے کہ جو اعظم سواتی سے ہو رہا ہے، اور ابھی تک کوئی نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے پالیسی چینج کی. اب سلوشن کیا ہے اس کا؟ دیکھیں آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ عدالت اس کا نوٹس نہیں لے رہی؟ ایک 75 سال کا آدمی جو اپر ہاؤس کا ممبر ہے، پوری دنیا کے اندر یہ 104 لوگ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، اور یہ 104 لوگ پاکستان کے بہترین لوگ قرار دیے گئے ہیں آئین پاکستان کے مطابق. تو یہ بیسٹ لوگ ہیں جو اپر ہاؤس میں چلے گئے ہیں. اب یہ پاکستان کے ایک ایسے آدمی کے ساتھ 75 سال کی عمر میں جو ہو رہا ہے، عدالتی نوٹس نہ ہونے پر آپ کو حیرت نہیں ہوتی؟ بہت. میں بالکل عمران آپ سے کہوں گا کہ مجھے تو، میں ایک طرف اپنے قوم کو چاہتا ہوں کہ ہماری جوڈیشری کی عزت کریں، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ اصل میں تو جو میرا
ساری تحریک تھی انصاف کی 26 سال پہلے، اس کا مقصد ہی رول آف لا ہے. رول آف لا امپلیمنٹ کرتا ہے آپ کی جوڈیشری. اب جب جوڈیشری یہ تماشا دیکھ رہی ہے ظلم ہو رہا ہے اور بار بار لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، میں تو حیرت ہے کہ وہ ایکٹ ہی نہیں کر رہا ہے اس کے اوپر. دیکھیں سو موٹو ایکشن لے لیا، 12 بجے عدالتیں کھلوا لی، وہ اس کے اوپر الیکشن لے لیا وہ اسپیکر کی رولنگ پہ. اور یہ اتنا بڑا ایک انٹرنیشنل ایشو بنتا جا رہا ہے، ساری دنیا میں اس کی خبریں گئی ہیں کہ سینیٹر سے یہ ہو رہا ہے. اور اگر سینیٹر سے یہ ہو سکتا ہے تو باقی تو کوئی بھی سیف نہیں ہے. ارشد شریف کے لیے ہم نے درخواست کی لوگوں سے، اور لوگ لاکھوں کی تعداد میں خطوط لکھ رہے ہیں اور سپریم کورٹ کو روز کہہ رہے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنا کے اس کی انکوائری کریں. اور اسپیشلی جو مدعی تھے، چاہے وہ اعظم سواتی کے ہیں چاہے ارشد شریف کے ہیں، 22 مدعی تو میرے ہیں، ان میں سے کوئی بھی سامنا کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم نے ان کے اوپر غداری اور بغاوت کے مقدمے درج کروائے ہوئے ہیں. ان میں سے کوئی منشیات فروش ہے، ان میں سے کوئی جو ہے وہ جوئے کے اڈے ہیں کسی کے، ان میں سے کوئی جو ہے وہ اسمگلر ہے. اس طرح کے لوگوں سے پرچے کروائے ہوئے ہیں، وہ اب سامنے نہیں آ سکتے. خان صاحب، ارشد شریف صاحب کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ایک خط آپ بھی لکھ دیں، کیونکہ میں جس کو مل رہا ہوں ہم سب کو کہہ رہے ہیں ایک چھوٹا سا 2 لائن کا خط، 4 لائن کا آپ بھی لکھ دیں چیف جسٹس کو. تو کیا آپ لکھیں گے اور آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھو ہم نے تو اپروچ کیا ہوا ہے چیف جسٹس کو 3 چیزوں کے اوپر، اعظم سواتی، ارشد شریف اور میں جو کہ ایکس پرائم منسٹر ہوں. میرے اوپر یہ گولیاں ماری گئیں، 3 گولیاں لگی مجھے، اور میں اپنی ایف آئی آر ہی نہیں کٹوا سکا. اپنی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے پنجاب میں، اپنی پولیس کے ہوتے ہوئے، میں جو میرا رائٹ ہے. دیکھیں ایف آئی آر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ایف آئی آر کا مطلب ہوتا ہے جو افیکٹڈ پارٹی ہے اس کا یہ حق ہے کہ میں پہلی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ میں بتاؤں کہ کون لوگ ذمہ دار ہیں. میں 2 مہینے سے میں کہتا آ رہا ہوں کہ میرے اوپر یہ واردات ہونے لگی ہے، کیونکہ مجھے تو انفارمیشن تھی ساری اس کی. میں ایسے تو نہیں بولا، مجھے تو پتہ چلتا جا رہا تھا. میں اس کو تو نام لے نہیں سکتا تھا، ہر چیز رجسٹرڈ تھی، لیکن مجھے پتا تھا کہ کیا کرتے جائے، کس نے ویڈیو بنائی، اس کے اوپر یہ کوئی وقار ستی ان کا چمچہ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا، ان کا آئی ایس آئی کا، اس نے کیسے اس کو اٹھایا، پھر اس کو پی ٹی وی کے اوپر 4 دن چلایا، پھر یہ مریم نے اور جاوید لطیف نے پریس کانفرنس کی. ہمیں تو سارا پتا ہے کہ انہوں نے بلڈ اپ کیسے کیا کہ یہ جنونی انتہا پسند، اور اس کے الفاظ ایگزیکٹلی وہی ہیں. اور اچھا گمراہ کرنے والے لفظ وہ وہاں پہ ٹیلی ویژن پہ بھی، ہر ٹویٹ کے اندر بھی، اور وہ جو مارنے والا اس نے بھی وہی الفاظ استعمال کیے. اور اس مارنے والے نے پہلی چیز کی کہ میں اکیلا ہوں. جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے کہ کم از کم 2 تو ڈیفینیٹ شوٹر تھے، تیسرا شوٹر کی بھی وہ بات کر رہے ہیں. 3 لوگ تھے جنہوں نے یہ کر رہا تھا. تو وہ اس نے اکیلا کیوں کہا؟ کیونکہ وہ طوطے کو پڑھایا گیا تھا. اور پڑھایا کس نے گیا تھا؟ یہ ڈرٹی ہیری نے پڑھایا تھا اس کو. اور اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے یہ سارے جنہوں نے پورا ان کی رانا ثناء اللہ قاتل اور یہ شہباز شریف، یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اور مارشل لاء کا قاتل، انہوں نے مل کے پلان کیا تھا. اور میں اپنی ایف آئی آر نہیں ریکارڈ کروا سکا. آپ جو تسنیم حیدر کہہ رہا ہے برطانیہ میں، وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہا ہے ہلاکت میں. وہ کہہ رہے جی نواز شریف نے شوٹرز کی اویلیبلٹی کے اوپر بات کی تھی میری موجودگی میں، اور مجھے کہا گیا تھا، جس کا بعد میں نے انکار کیا تھا. تو وہ آپ اس کو اہمیت دیتے ہیں یا اس کو بائی کرتے ہیں؟ دیکھیں مجھے موٹیو کس کا ہے، کون چاہتا تھا کہ عمران خان مر جائے؟ وہ چاہتے تھے لوگ جن کو خطرہ تھا کہ اب الیکشن میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اگر الیکشن میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو اچھا ڈسکوالیفیکیشن، توشہ خانہ، فنڈنگ کیس، وہ سارے بیچارے بیٹھ گئے ہیں. وہ ان کو پتا کہ وہ کیس ہے ہی نہیں، عدالت میں باہر چلے جائیں گے، وہ کیس ہی نہیں ہے. تو کدھر اینڈ میں پبلک بڑھتی جا رہی ہے. انہوں نے سمجھا کہ پبلک اب کم ہوگی. وہ پہلے ایک الیکشن ہوا، اس میں جب انہوں نے جب دوسرا الیکشن نیشنل اسمبلی کا، انہوں نے 13 پارٹیز نے مل کے ایک عمران خان کے خلاف لڑا اور حلقے وہ چنے انہوں نے، جو کہ سب سے کمزور حلقے تھے. اور ان کی پی ڈی ایم کی دگنی ووٹ تھی ہمارے سے. جب ادھر ہارے نا، یہ ان کا پلان بن گیا تھا مارنے کا. اور مجھے پتا تھا. اب بات یہ ہے کہ ان لوگ موٹیویشن سب سے بڑی نواز شریف، سب سے زیادہ جس کو خطرہ ہے نا کہ میں نے محنت سے 30 سال میں اربوں ڈالر کمایا ہوا ہے، وہ اربوں ڈالر اس کو نظر آ رہا ہے خطرے میں کہ اگر عمران خان پاور میں آ جاتا ہے. اس لیے اس کی نمبر 1 موٹیویشن یہ اس کے ساتھ بغل بچہ شہباز، یہ تو اس کے ساتھ اس کو ان دونوں کو پتا تھا. اور اس کے علاوہ کون کس کو تھا؟ یہ جو ملا ہوا تھا ان کے ساتھ جو کہ انٹیلیجنس کا آدمی ڈرٹی ہیری،
یہ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا, انہوں نے پلان کیا تھا. اوپر سے اس کے علاوہ اور کسی کو اوپر پتا تھا, وہ اگر انویسٹیگیشن ہوگی تو سامنے آ جائے گا. خان صاحب فائنلی آپ نے غور کیا کہ دہشت گردی واپس آ رہی ہے, آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ آپ کی لڑائی شروع ہو گئی ہے, افغان طالبان کے ساتھ آپ کی بات چیت جو ہوتی تھی وہ اب نہیں ہو رہی ہے, انڈیا دوبارہ افغانستان کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں پچھلے 7 مہینے میں اتنی خاموشی سے ہوئی ہیں اور اتنی تیزی سے بارودی سرنگیں بچھی ہیں, اور بلوچستان کے حالات دوبارہ خراب ہو رہے ہیں. اکانومی کو سنبھالنا, دہشت گردی کو سنبھالنا, چیلنجز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی پارٹی اب کر پائے گی جلدی, اگر آپ کو موقع ملتا تو؟ دیکھیں, میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ یہ جو اوپر آ کے بیٹھے ہوئے نا چور, انہوں نے تو وہی کیا ہے جو ہمیں پتا تھا انہوں نے کرنا ہے. انہوں نے اس ملک کو پیچھے لے کے گئے ہیں 30 سالوں میں. ان چوروں نے اپنی دولت آسمانوں پہ لے گئے, ملک کو مقروض کر دیا. ان کے دور میں ہوا نا. آج کہتے ہیں کہ جی یہ کس نے یہ ماحول ہمیں کہہ رہے ہیں, ہم تو 3.5 سال کے لیے آئے ہیں, ہم تو چھوڑ کے گئے پاکستان جو کہ اوپر جا رہا تھا. 30 سال یہ دونوں نے حکومت کی ہے. مجھے بتا دیں 30 سال میں انہوں نے جو ملک سے کیا ہے, اگر بنگلہ دیش آگے نکل گیا تو اس سے زیادہ ہمیں شرم کی کیا بات ہے. میں زندہ تھا, بڑا تھا جب کہ بنگلہ دیش بنا تھا. بنگلہ دیش میں ایکسٹینشن نہیں ہوتی نا سر؟ نہیں, بنگلہ دیش آپ یقین کریں عمران, ہم نے اپنے کانوں سے سنا تھا لوگ کہتے ہوئے کہ جی شکر ہے بنگلہ دیش لیتا ہوا, ہمارے پر بوجھ بنا ہوا تھا, جان چھوٹ گئی. ویسٹ پاکستان تو بہت امیر تھا, وہ تو بہت پیچھے تھا ہمارے سے. وہ ہمارے سے ان 2 چوروں کے خاندانوں کی وجہ سے آگے نکل گیا, کیونکہ انہوں نے تو ملک کو تباہ کر دیا. اب ان کے پیسے ہیں باہر پڑے ہوئے, ان کو جب پرابلم آتا ہے انہوں نے باہر بھاگ جانا. ان کا پاکستان کا اور انٹرسٹ, میں نے جب پہلے دن میں جب خطاب کیا تھا پاور میں آیا, میں نے کہا پاکستان کا انٹرسٹ علیحدہ ہے, ان کا علیحدہ ہے. یہ جب پاکستان میں آئیں گے یہ پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے, پاکستان کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچائیں گے, کیونکہ اگر اکانومی ہماری بیٹھ گئی, ہم ڈیفالٹ خدا نہ خواستہ کر گئے, تو سب سے بڑا مسئلہ آئے گا پاکستان کی سیکیورٹی کا. اور سیکنڈلی یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں, یہ جو اب اوپر مسلط ہے, ان کو نہیں پتا کہ ایک دم یہاں دہشت گردی بڑھ گئی ہے, کے پی کے اندر یہ جو بڑھتا جا رہی ہے دہشت, کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. کیا ان کو نہیں پتا اکانومی بیٹھ رہی ہے؟ ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. اپنے قرضے اپنے چوری معاف کروانا, 1100 ارب معاف کروانا, ایک کا کیس بند ہوتے جا رہے ہیں, اربوں روپے کے ان کے کیسز ہر روز, وہ جو انہوں نے نیب میں چینج کیا قانون, وہ بند ہوتے جا رہے ہیں. تو ان کا کہاں انٹرسٹ ہے پاکستان کا؟ کب یہ پاکستان میں کھڑے ہوئے ہیں؟ جب موقع ملتا ہے یہ باہر بھاگ جاتا ہے. نواز شریف اور زرداری صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب اگلا الیکشن جب ہوگا تب تک نہ صرف نیب کی وجہ سے جیل میں ہوں گے بلکہ نااہل ہو چکے ہوں گے. دیکھیں نا, یہ بھی المیہ ہے, یہ قیامت کی نشانی ہے کہ آصف زرداری کہہ رہا ہے کہ نیب کے ذریعے کوئی جیل ہوگا. ہاں, وہ آدمی جو دنیا کے اندر یعنی کرپشن کا ایکسپرٹ مانا جاتا ہے, دنیا میں اس کی کتابیں لکھی ہوئی اس کی چوری کے اوپر, جو وہ برطانیہ کا اخبار لکھتا ہے کہ جی جو بھی برطانیہ کا, اس سے ہاتھ نہ ملا دینا, آپ کی انگلیاں شاید غائب ہو جائیں. یہ ان کے اخبار کے اندر زرداری پہ ہے. مسٹر 10%, بی بی سی کی چوری کی فلم نواز اور اس پہ بنی ہوئی ہے کرپشن کی. وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان جیل میں چلا جائے گا, نااہل ہو جائے گا. یہ ان کی خواہشیں ہیں نا, کیونکہ اور اس کو زرداری کو پتہ ہے کہ میں انشاءاللہ آپ کو آج رائٹنگ میں دوں گا کہ میں سندھ میں جاؤں گا اور میں اس کو شکست دوں گا. انشاءاللہ میں آپ کو چیلنج, سندھ کے لوگوں کو آزاد کرواؤں گا زرداری سے انشاءاللہ. اگر 2 حصوں میں الیکشن ہوتے ہیں, کے پی میں اور پنجاب میں الگ ہو جاتے ہیں اور پھر سندھ کے الگ ہوتے ہیں, پھر تو آپ سارے سندھ میں گھس جائیں گے. میں تو اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ یہ ہم نے ان کو جو موقع دیے ہے, اگر انہوں نے نہ لیا تو میں تو دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے ذرا سندھ میں ایک دفعہ موقع دے دے پھرنے کا, کیونکہ اب تک ہم پھنسے رہے نا, مجھے پوری طرح کیمپین کرنے کا ٹائم نہیں ملا. بہت شکریہ عمران خان صاحب, تھینک یو ویری مچ.